صدی میں کئی انقلابات اور جنگیں رونما ہوئی۔ یہ جنگیں آزادی اور استقلال کے لیے اور فوجی بالادستی کے لیے تھی۔ یہ صدی حوادث سے بھری تھی۔ 1979 میں ایک انقلاب برپا ہوا کہ جس کے رہبر اور ان کی کامیابی قابل دید اور تعجب خیز تھی۔ ایران کا انقلاب ایک حکومت کا حکومت کے خلاف تصادم تھا، نہ ہی دو فوج کا ٹکراؤ، بلکہ بے دینوں کے مقابلے میں دیداروں کی عظیم تحریک تھی، جسے علماء دین کے شانہ بہ شانہ مرجع عالی قدر روح اللہ خمینی کی رہبریت حاصل تھی، جنہوں نے اس انقلاب کو مذہبی رنگ بخشا اور اسے 20ویں صدی کے واحد مذہبی کامیاب انقلاب کا درجہ حاصل کیا۔ اس دور میں اس تاریخ سے پہلے دنیا کا کوئی بھی سیاستداں علماء دین کو لوگوں کے سیاسی رہنما کی شکل میں نہیں دیکھا تھا، خاص کر اس صورت میں جسے امام خمینی نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امام خمینی کی رہبریت کے دوران ایک اہم سوال ذہنوں کو برماتا رہا کہ اس نئی حکومت کی کیفیت اور صورت کیا ہوگی۔ ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم، مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیهما برش حکومت کردن، میخوام یه همچه حکومتی باشه۔ شاہ ایران کے بھاگنے کے بعد ایران میں افراتفری مچ گئی، پولیس تھانے اور حکومتی ادارات بند ہو گئے تھے، حکومت کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا، ملازموں نے تمام سرکاری کام چھوڑ دیے اور اس طرح ماحول مکمل پرآشوب ہو چکا تھا اور لوگوں کو ہونے والے واقعات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ امام خمینی نے قم کی مقدس سرزمین کو اپنی قیام گاہ بنایا اور پہلی بار مذہب پر استوار کوہ مجریہ اور کوہ قضائیہ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے آیت اللہ طالقانی کی سرپرستی میں ایک انقلابی کمیٹی بنانے کا حکم دیا، جس میں شیخ مرتضی مطہری، ڈاکٹر محمد حسین بہشتی، اکبر ہاشمی رفسنجانی، مہدی عراقی، محمد مفتح، ابو الحسن بنی صدر، صادق قطب زادہ اور دوسرے معمم اور غیر معمم دونوں افراد تھے۔ فروری 1979 میں امام خمینی نے وقتی طور پر ایک عبوری کمیٹی بنانے کا حکم دیا، جس کی ذمہ داری تھی انقلابی کمیٹی سے منظور ہونے والے قوانین کا نافذ کرنا۔ اس وقت کابینہ بنانے کے لیے افراد کا انتخاب ہونے لگا، شرط یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی عالم دین نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی مناسب کابینہ نہیں تھی جس کے پاس تجربہ، مناسب افرادی قوت ہو، جنہیں پیش آنے والی تمام مشکلات کا صحیح اندازہ ہو۔ یہ سب دشواریاں تھیں ایک مناسب کابینہ کے سلسلے میں۔ آپ یوں سمجھ لیں، البتہ مثال تو صحیح نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے، کہ قریب افغانستان جیسا حال۔ اس وقت تحریک آزادی، جسے آیت اللہ طالقانی کی حمایت بھی حاصل تھی، ابھر کے سامنے آئی، خاص کر اس لیے بھی کہ اس تحریک کی سربراہی مہندس مہدی بازرگان کر رہے تھے، کہ جو شاہ کے خلاف تحریک آزادی کے اہم رکن کی حیثیت سے مشہور تھے، جو برسوں شہید مطہری، بہشتی اور منتظری کے ساتھ شاہ کے قید خانوں میں رہے۔ اس طرح سے وہ انقلاب کے بعد
عبوری حکومت کے موقتی صدر کے طور پر منتخب ہو گئے۔ بازرگان صاحب مسلمان تو تھے ہی، دین کے پابند بھی تھے، اہل عبادت تھے، واقعاً اہل عرفان تھے، لیکن وہ دینی حکومت کو نہیں مانتے تھے۔ امام خمینی نے ان کو وقتی طور پر منتخب کیا تھا اور ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ایران کے بنیادی قوانین تیار کریں، جسے ہم نے اپنے بنیادی قوانین میں دیکھا اور تیار کرنے کے بعد اس کا ریفرینڈم پیش کرے۔ در حقیقت وہ احکام کو نافذ کرتے تھے، فیصلے تو انقلابی کمیٹی کرتی تھی۔ ہم میں سے کچھ افراد انقلابی کمیٹی میں تھے اور ملک کے اہم فیصلے ہم لیتے تھے، اور بازرگان ان فیصلوں کو جو انقلابی کمیٹی لیتی تھی اسے نافذ کرتے۔ ایک مسلمان کے عنوان سے ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن حکومت کی نوعیت میں ہم ان سے اختلاف نظر رکھتے تھے۔ وزرای جدیدم هستن آقای اصفهانی وزیر کار، عرض کنم آقای رجایی که قبلا خدمتتون نرسیدن آموزش پرورش، عرض کنم آقای دکتر حبیبی، آقای مهندس صحابی. اعتماد شما به دولت و پذیرش و محبت اکثریت ملت پیمانها و سرمایه‌های ما برای خدمتگزاری و فداکاری گردید و چیزی از آنچه بر توان و امکان داشتیم فروگذار نکردیم. با امام و ملت خودمان در پیشگاه وجدان و خدا صادقانه بیعت کردیم و مادام که اعتماد و عنایت امام و مردم و کمک خالصانه ایشان با دولت در اجرای وظایف محوله و احراز قدرت لازمه توأم با طرد دخالت‌ها و نابسامانی‌ها ادامه داشته باشد، امیدواریم همون پیمان الهی و وعده پیروزی و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. بات کو نہیں مانتے تھے کہ اسلام کی سیاسی طاقت معاشرے کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ دین بہت اچھا ہے لیکن صرف فردی اعتبار سے، دین سیاسی، معاشرتی اور حکومتی اعتبار سے اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ حکومت کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ بازرگان کی عبوری حکومت اور تحریک آزادی اور ملی محاذ سے تعلق رکھنے والے جناب کریم سنجابی کے زیر سایہ تھے۔ ہمارا یہی خیال تھا کہ وہ انقلاب کے نام پر انقلاب کے اہداف کے سلسلے میں کام کریں گے، لیکن عمل میں ایسا نہیں ہوا۔ ان کی آپس میں کچھ پریشانیاں تھیں، انقلابی کمیٹی کے ساتھ مسائل تھے، انقلاب کو آگے چلانے میں کچھ اختلافات تھے، انقلابی فکر و ثقافت اور انقلاب کے اعلیٰ اقدار سے بھی ان کا نظریاتی ٹکراؤ تھا۔ انقلاب ایک سمت چل رہا تھا اور عبوری حکومت کسی دوسری طرف جا رہی تھی، یعنی فکریں الگ الگ تھی۔ نتیجے میں انہیں اپنے عناصر کو بدلنا پڑا اور کافی تبدیلیاں لانی پڑی۔ استاندارایی که
و من از ملت ایران میخوام که کمک کنن به این نهضت، کمک کنن به این دولت. امروز دولتی است که خدمتگزار مردم است، مثل دولت‌های سابق نیست که میخواست تحمیل به مردم بشد، میخواست که ذخایر مردم را به باد بده. این دولتی است که میخواد حفظ کند ذخایر ملت ما را، میخواد حیثیت ملت را حفظ کند و میخواد که خدمت کند به ملت. ایران میں موجود تمام تنظیمیں اور سیاسی پارٹیاں ایران میں آنے والی نئی حکومت کے لیے اپنے آپ کو حقدار قرار دے رہی تھیں۔ سیاسی ہوائیں لوگوں کو مختلف جہتوں میں کھینچے لے جا رہی تھیں۔ کہیں مارکسزم کی ہوائیں چل رہی تھیں تو کہیں مصر اور کیوبا کے زیر اثر قوم پرستی کے نعرے بلند تھے۔ نوبت یہاں تک کہ آ گئی تھی کہ لیبیا کے صدر جمہوریہ کی کتابیں بھی تہران کی سڑکوں پر بکنے لگیں اور ان مختلف ہواؤں کے تصادم سے اختلافات کا دیکھیے، یہ ہماری تحریک پہلے روز سے ہی سیاسی اور دینی تحریک تھی، حتیٰ کہ جو لوگ ہمارے ساتھ قید میں تھے، جیسے کمیونسٹ، منافقین یا لیبرالیسٹ یا قوم پرست، ہمارا ان کے ساتھ شروع ہی سے دینی مسائل میں اختلاف تھا۔ وہ لوگ دینی حکومت کو نہیں مانتے تھے، لیکن ہماری تحریک ایک دینی تحریک تھی، اور جو چیزیں لوگوں کو میدان میں لے کر آئی وہ امام خمینی کا پیغام تھا اور ان کی فکر تھی، اور قوم بھی یہی چاہتی تھی۔ جمہوریہ اسلامی در حقیقت امام خمینی کے ایران آنے کے پہلے ہی سے لوگوں کا نعرہ تھا، استقلال، آزادی، جمہوریہ اسلامی۔ عوامی تنظیم تحریک آزادی، مجاہدین خلق، فدائیان خلق اور گروہ پیکار اور فرقان جیسے اور بھی دوسرے چھوٹے بڑے گروہ سب کے سب الگ الگ جہتوں میں سیاسی سرگرمیوں میں لگ گئے۔ حالانکہ ان سب کا آپس میں اتفاق نہیں تھا، لیکن اسلامی تحریک کی مخالفت میں سب متحد ہو گئے تھے۔ اس طرح انقلابی عوام نئی حکومت کے نام اور کیفیت کے سلسلے میں اختلاف کا شکار ہو گئی، اس لیے کہ ان میں نہ کوئی ایک مستقل گروہ تھا اور نہ ہی کوئی منظم اور اصولی تنظیم، بلکہ صرف ایک دینی مذہبی جذبہ تھا جو عوام حکم فرماتا تھا۔ حکومت جمہوریہ اسلامی کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا، بالکل نئی چیز تھی، لیکن ہم بھی لوگوں کے ہی سہارے تھے، کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کے علاوہ کچھ اور تھا بھی نہیں، نہ ہی بیرونی حمایتی تھے اور نہ کوئی حزب تھی، کچھ بھی نہیں تھا سوائے عوام کے خواہش کے مطابق تھی۔ لوگ کس لیے میدان میں آئے تھے؟ لوگ دین کے نام پر آئے تھے، البتہ اپنے ملک کے لیے اور دین اور دینی مقاصد کے لیے، لہذا طبیعی تھا کہ جمہوریہ اسلامی بنے۔ مختلف پارٹیاں اور تنظیمیں تہران کی در و دیوار پر طرح طرح کے پوسٹر چپکا کر اور لوگوں میں قسم قسم کے پیمپلیٹ بٹوا کر نئی حکومت کے مختلف نام اور حکومت کی اپنی اپنی بنیادوں کو عوام میں نشر کرنے لگے۔ تحریک آزادی والوں نے جمہوریت ڈیموکریٹک نام رکھا تو کمیونسٹ پارٹی نے مزدوروں کی حکومت اور دوسروں نے حکومت مساوات کا نظریہ پیش کیا کہ جو کمیونسٹ اور توحیدی معاشرے کا مجموعہ تھی، جبکہ عام انقلابی عوام نے جمہوریہ اسلامی کو انتخاب کیا۔ اس زمانے میں اسلام طلب عوام کی مشہور شخصیت مرتضی مطہری اور بہشتی تھے، جو ٹیلی ویژن پر مختلف نشستوں اور کانفرنسوں میں اسلامی حکومت کی بنیادوں کو واضح کر رہے تھے۔ ممکنه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی ها و دموکراسی هایی که خواهند دید و خوشنود خواهند شد
ممکنه پیش خودشون بعضی ها اینجور تفسیر بکنن که آزادی ها و دموکراسی هایی که وجود دارد نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، به دلیل دموکراتیک بودن این جمهوری. ما میخوایم بگیم نه، اینجور نیست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. جمهوری اسلامی که گفتیم آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بحث. هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم داره و اون اینه وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانند، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. امام خمینی نے انقلاب کی ماہیت کا نام رکھنے کی ذمہ داری عوامی ریفرنڈم پر چھوڑ دی۔ بازرگان نے مشورہ دیا کہ اس جمہوری انقلاب کو اسلامی ڈیموکریسی کا نام دیا جائے۔ امام خمینی نے ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور تاکید کی کہ ریفرنڈم جمہوری اسلامی کے نام پر ہی ہوگا، نہ ایک حرف کم نہ زیادہ۔ امروز مردم توجه پیدا کردن به اینکه نباید یه اقلیتی برای یک اکثریت قاطع حکومت کنه. این مطلب پیدا شده در ذهن مردم. در بلاد اسلامی مثلا طرح هست الان که باید ما یه جمهوری اسلامی داشته باشیم، ما نباید یه جمهوری دموکراتیک داشته باشیم به اصطلاح اینها، یه مسئله غربی داشته باشیم اسمش رو عوض کنیم، شاهنشاهی رو برداریم یه شاهنشاهی دیگری جاش بگذاریم به طور مسائل غربی. 30 مارچ 1979 کو جو ریفرنڈم ہوا اس میں صرف ایک ہی سوال تھا، جمہوری اسلامی ہاں یا نہیں۔ اس بنا پر جمہوری اسلام امام خمینی کی بھی مرضی تھی، ان کی دینی مصلحت اندیشی کی بنا پر اور اس فرض کی بنا پر کہ جو خداوند عالم نے فقیہوں کے لیے معین کیا ہے، یہ ان کی بھی مرضی تھی اور لوگوں کی اکثریت بھی یہی چاہتی تھی۔ ریفرنڈم کمیٹی کے اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا کہ ایران کی 98% سے زیادہ آبادی نے جمہوری اسلامی کو ووٹ دیا ہے۔ اس طرح 1 اپریل 1979 میں قانونی طور پر جمہوری اسلامی کا اعلان ہو گیا۔ امام خمینی جمہوریہ اسلامی کی بنیادوں کے استحکام سے بھی غافل نہ رہے، چنانچہ ریفرنڈم کے بعد آپ نے عوام کی طرف سے منتخب نمائندوں کی ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا تاکہ اسلامی حکومت کے دستور العمل تیار کرنے کا اہم کام انجام دے۔ انہوں نے لوگوں سے چاہا کہ قانون اساسی بنانے کے سلسلے میں پورے ملک سے ایسے افراد کا انتخاب کرے جو اس میں ماہر ہو۔ ان لوگوں میں چند جید علماء تھے اور ان کے ساتھ ساتھ چند غیر معمم دانشور بھی شامل تھے۔ لوگوں نے ان ماہرین کا انتخاب کیا تھا۔ قانون اساسی بنانے کے لیے تہران میں ایک مخصوص جلسہ تشکیل دیا گیا۔
کیونکہ وہاں مختلف مکتب و فکر کے صاحب نظر افراد موجود تھے، لہذا دستور العمل بنانے میں کافی بحث و مباحثہ ہوئے اور آخر کار بڑی مشقتوں سے ایک دستور العمل تیار ہوا جسے سب نے قبول کیا۔ باید این قانون اساسی ما مطابق باشد در چارچوب شرع. اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخوان دست از این چارچوب خارج بشن اصلا وکیل نیستن برای او. الان اگر چنانچه شما بخواهید یا بعضی از شما بخوان که جمهوری اصلا نباشد، بحث را ببرن روی رژیم سلطنتی، شما حق دارید رسیدگی بکنید؟ شما حق رسیدگی ندارید، بلکه جمهوری اسلامی را شما حق رسیدگی بکنید. اور ولایت فقیہ کے سلسلے میں بھی مجلس کے اعلیٰ عہدیداروں مہندس بازرگان اور ابو الحسن بنی صدر کے درمیان کافی شدید اختلاف پیش آیا، لیکن اس دفعہ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب وہ عہدہ نہیں نبھا سکتے اور چاہا کہ استعفیٰ دے دیں۔ پشیمان ہوئے کیونکہ ولایت فقیہ کا مسئلہ جب مجلس خبرگان میں منظور ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ مجلس خبرگان کو ختم کر دیں اور اگر نہ کر سکیں تو خود استعفیٰ دے دیں۔ امام نے انہیں ڈانٹا اور نصیحت کی کہ استعفیٰ نہ دیں۔ بنی صدر نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور یہیں سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگنے لگا۔ کھلے الفاظ میں یہ بیان جاری کیا، یہ تو ایک ملا تانا شاہی ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس تانا شاہی کو دستور العمل میں شامل کریں۔ وہاں پر موجود برجستہ شخصیتوں نے یہ برداشت نہیں کیا اور پھر وہ بحث و تکرار کرنے لگا اور کہا کہ جس زمانے میں یہ سب عزیز ساتھی قید میں تھے، مصیبت میں تھے، زندان میں سختیاں برداشت کر رہے تھے، تم تو یہاں نہیں تھے، اب واپس آئے ہو اور شاہ کے سبھی افکار کو دوباره زنده کر رہے ہو۔ همواره رهبران مذهبیمون رو مردم خودشون میپذیرفتن، یا با رأی مستقیم یا با انتخاب مستقیم یا با انتخاب غیر مستقیم، یا خودشون شناسایی داشتن که این فرد شایسته آن است که به عنوان عالم دینی و رهبر دینی روستا، رهبر دینی محل، رهبر دینی در مسجد محله، رهبر دینی در شهر یا رهبر دینی در کشور یا رهبر دینی در جامعه بزرگ اسلامی شایسته آن است که مورد قبول قرار بگیره، و وقتی اکثریت مردم یک کسی رو به این عنوان قبول میکردن این میشد رهبر بزرگ، رهبر درجه اول، مرجع اعلی۔ دوسرا بڑا اختلاف جو وجود میں آیا وہ قصاص قانون کے سلسلے میں رونما ہوا جو کریم سنجانی اور مہدی بازرگان کی قیادت میں تھا۔ قانون قصاص کے مدعون ہونے پر شدید اعتراض کرتے ہوئے لوگوں میں پیمفلٹ بانٹے جس میں اس قانون کو انسانی حقوق کے منافی بتایا گیا اور لوگوں سے اس کے خلاف مظاہروں کی اپیل کی گئی۔ یا در مقابل این اعلامیه جبهه ملی که مخالف نص قرآن مجید است و شما بعضیتون از مفسرین قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راه پیمایی در مقابل قانون الهی تکلیف دیگر ندارید. شما آقایان تمام تکلیف ها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط یه تکلیف مونده و اون جمهوری اسلامی را به هم زدن. Three people were killed and 40 injured. In shooting these scenes, our cameraman was knifed in the leg and had to have 27 stitches.
من باید متاسف باشم، من باید بسیار متاسف باشم از اینکه غیب نمیدانستم در جمع اینها چی است. من بعضی از اینها را میپذیرفتم، بهشون هم محبت میکردم، لکن نمیدانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام میکنن و به طور صریح مردم را دعوت کردم به اینکه ای مسلمان ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیر انسانی قرآن را، ولا حول ولا قوة الا بالله، در یک کشور اسلامی اینطور سب بر قرآن و سب بر اسلام به مرعا و منظر مسلمین بشد، حالانکہ ریفرنڈم کا نتیجہ اسلام کے حامیوں کے حق میں ہوا، لیکن بائیں بازو اور مغرب نواز لوگوں کی مخالفتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ اس بار انہوں نے فوج کو ختم کرنے کا شوشہ اٹھایا۔ ایران پبلک پارٹی اور مغرب نواز افراد فوج کو ختم کر دینا چاہتے تھے اور یہ بہانہ بنا کر کہ فوج ابھی تک شاہ کے افراد سے خالی نہیں ہوئی ہے، یہ لوگ اپنے افراد کو فوجی چھاونیوں میں بھیجتے اور ان کے ہتھیاروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے یونیورسٹی کی ہاسٹل اور یونیورسٹی کی کلاسوں کو اسلحوں سے بھر ڈالا اور بہت سے وہ اسلحے کے جو انقلاب کے دوران چھاونیوں سے ضبط ہوئے تھے، ان سب کو چھاونیوں میں پلٹانے کے بجائے وہ اسلحہ انہی ٹولیوں کے اختیار میں تھا اور استعمال ہوتا تھا انقلاب کی بنیادوں کے خلاف، انقلابی قیادت کے خلاف، انقلاب کے اقدار کے خلاف اور ان کے خلاف کہ جو امام کے پیروکار تھے۔ 23 اپریل سن 1979 میں فرقان نام کے ایک ٹولے نے بہت بڑے پیمانے پر شرمناک دہشت گردی آپریشن کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے امام خمینی کے خاص اور قریبی لوگوں کو نشانہ بنایا اور قتل کر ڈالا۔ انہوں نے اسلام طلب بہت سی شخصیتوں کو نہایت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ جیسا کہ یہ لوگ انقلابی تحریک میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری ہر چیز سے واقف تھے، انقلاب کی اہم شخصیتوں کو پہچانتے تھے، اس کے علاوہ اس وقت کسی کے پاس محافظ وغیرہ بھی نہیں تھے اور لوگوں کے درمیان عام طریقے سے ہی رہتے تھے، گاڑی بھی خود چلایا کرتے تھے، خود ہی بازار جا کر اپنا سامان خریدتے،
اور جلسوں میں بغیر محافظ کے ہی شرکت کرتے تھے۔ آسان تھا، کسی پر حملہ کرنا سخت نہیں تھا۔ امام جمعہ بھی بغیر محافظ کے لوگوں کے درمیان جاتے اور ان پر حملہ کرنا آسان تھا۔ اس بنا پر انہوں نے ایک منظم منصوبہ بنایا کہ ایرانی معاشرے کی اہم انقلابی شخصیتوں کا خاتمہ کر دیں۔ کردستان میں شہید قرنی پر حملہ کر کے منصوبے کا آغاز کیا، پھر شہید مطہری تیسرا نشانہ میں تھا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ کئی شخصیتوں کو ہم نے کھو دیا۔ منافقین آقا ہاشمی رفسنجانی کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ البتہ آقا رفسنجانی کی زوجہ نے نہایت ہی شجاعت سے کام لیتے ہوئے دلیرانہ انداز میں حملہ آور پر وار کیا، جو اسلحہ لے کر آقا ہاشمی کو شہید کرنے آیا تھا۔ البتہ گولی ان کے شکم میں لگی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح ان کی جان بچ گئی، الحمدللہ۔ حملہ آوروں نے خاص کر فوج کے اعلیٰ افسران اور شورائے انقلاب کی اہم شخصیتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا نشانہ فوج کے کمانڈر سردار قرنی تھے، لیکن اسلام طلب لوگوں کو سب سے بڑا نقصان آیت اللہ مطہری کی شہادت سے ہوا۔ لوگوں کی موت نے امام پر، امام کے ارادے پر، امام کے فیصلے پر ذرا سا بھی اثر نہیں کرا۔ امام کو افسوس ہوا۔ آقا مطہری کی جس وقت موت ہوئی، شہید ہوئے، گریہ کیا، کہا میری زندگی کی کمائی تھی۔ تقریر شخصیت‌های بزرگ ما، شخص‌های بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود. نهضت ما زنده شد، در تمام اقصای ایران باز زندگی از سر گرفت. اگر یک سستی ضعفی پیدا کرده بود زنده شد و اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش این تایید نمی شد، این موج بر نمی خواست. دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس میں امام خمینی کے داماد آقا اشراقی، آیت اللہ قاضی طباطبائی، ڈاکٹر محمد مفتح، مہدی عراقی اور ان کے بیٹے حسام شہید ہو گئے، اور اس دوران بہت سے لوگ ان حملوں میں بچ بھی گئے اور وہ حملہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ اب کیا بتاؤں، خداوند عالم کی یہی مرضی تھی کہ میں بچ جاؤں۔ اس دن اپنی عادت کے خلاف میں نے کتاب کو یوں نہیں کھولا اپنے چہرے کے سامنے کہ اگر میں نے کتاب کو اس طرح کھولا ہوتا میرا سر ہی اڑ گیا ہوتا۔ کتاب کو میں نے میز پر رکھا اور اس طرح سے کھولا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور میرا ہاتھ اڑ کے دیوار پر چپک گیا اور دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا، اور اگر کتاب اس طرح سے کھولی ہوتی تو میرا سر اڑ جاتا اور گردن سے الگ ہو جاتا۔ میرے بدن کے دوسرے حصے جو متاثر ہوئے ہیں اسی دھماکے کا نتیجہ ہے۔ اردو کے سربراہ عبدالکریم قاسم نے تہران میں جاری اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کردستان کو ایران سے الگ کرنے کی تجویز اٹھائی۔ اسی زمانے میں خلق عرب نام سے بھی ایک تنظیم وجود میں آئی جو خوزستان کو الگ کرنے کی مانگ کرنے لگے۔ آذربائیجان سے ایک اور گروپ حزب مسلمان کے نام سے کھڑا ہوا اور وہ آذربائیجان کو الگ کرنے کی باتیں کرنے لگا، اور اس طرح بٹوارہ کا خیال بعض دوسری عقیدتوں میں بھی آ گیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ابتدائی ایام میں ہی بٹوارے کے بھنور میں پھنس گیا۔ There was a revolution and all
peoples of Iran and Kurdish people too. We participated this revolution. It is not a revolution of one person or one group. It is a revolution of all people. So it's very logical and normal that we wait something from the revolution. And what we wait is not too much. We want democracy, democratic freedoms for all Iran, and autonomy for the Iranian Kurdistan. و اینها عمال خارجی هستن، حالا یا عمال آمریکا هستن یا عمال جاهای دیگه هستن. اگر ما الان دیگه انقلابی رفتار کنیم نمیتونن بگن که شما آزادی ندادید. ما آزادی دادیم، سوء استفاده شد و آزادی نخواهیم دید. آزادی به اون معنا که اینها بخوان خرابکاری بکنن، این آزادی نخواهد داده شد. حزب دموکرات کردستان یک جمعیت خرابکار هستن، یک جمعیت فاسد هستن، یک جمعیت مفسد هستن. اینها را ما نمیتونیم بگذاریم که همینطور هر کاری دلشون بخوان بکنن. امام خمینی نے عوام میں سے ایک مسلح تجربہ کار فوج بنانے کا حکم جاری کیا تاکہ درپیش مشکلات کا مقابلہ کر سکے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایرانی فوج مکمل طور پر انقلاب کی حامی نہیں ہوئی تھی اور اس میں ابھی تک شاہ کے عناصر موجود تھے. بہت جلد ہی رضاکاروں کی ایک فوج جس کا نام سپاہ پاسداران ہوا تیار ہو گئی، جس کا پہلا آپریشن کردستان کے فتنے کو ختم کرنا تھا کہ جو 1979 کی گرمی کے ایام میں اس معرکے سے سر بلند در هر صورت ما منتظر این هستیم که این خرابکاری ها به دست این خرابکارها و به دست این اجانب که اینها را آلت قرار دادن برای مقاصد خودشون و اینها با این اسماء مختلف مثل حزب دموکرات، دموکرات کذا و اینطور الفاظ بی‌معنا، ما باید از دولت و از وزیر کشور هم گلایه کنیم که در اون روزی که اینها 300 نفر را اونطور که گفتم بازرگان وغیرہ کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو منتخب کرنے میں شاید پہلے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. یعنی ہم لوگ جو کل بھی انقلابی تھے، سیاسی تھے اور آج بھی ہے، جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بازرگان کا انتخاب ٹھیک نہیں تھا. البتہ اس وقت مصلحت یہی تھی کیونکہ امریکہ جس طرح سے ہمارے اندرونی مسائل، انقلابیوں کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس داخلی اختلافات سے امریکہ غلط فائدہ اٹھائے، اور 1953 کی طرح اس تاریخ کو کہ جب مصدق کی حکومت کو ختم کر کے شاہ کو دوبارہ اختیار دیا گیا تھا پھر سے دہرایا جائے. امریکی سازشوں کا چرچا زبانوں پر گردش کر رہا تھا کہ معاشرے کی نگاہوں سے بچ کر انقلاب کے خلاف امریکہ نواز بغاوت پنپ رہی ہے. اور یہ بھی شائع ہوا کہ الجزائر میں بازرگان کی امریکی مشاور امینت برجنسکی سے ملاقات اس بغاوت کی ایک کڑی ہے. ما نخواهیم گذاشت که محمد رضا برگرده. اینها میخوان برش گردانن. بیدار باشید ای مردم، بیدار باشید. نقشه دارن میکشن، ستاد درست کرده که در اون جایی که هستش روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد.
ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. چار نومبر 1979 کو تہران کی یونیورسٹی کے طالب علموں کی ایک بڑی تعداد امریکہ کے سفارت خانے کے اندر آئی اور ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود سارے افراد کو امریکی جاسوس کے طور پر یرغمال بنا لیا. یہاں تک کہ ہم لوگوں کو کہ جو انقلابی کمیٹی کے ذمہ دار رکن تھے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ سفارت خانے پر قبضہ ہونے والا ہے. میں اور آیت اللہ خامنائی حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے. رات میں مکان کی چھت پر لیٹے ہوئے تھے کہ ریڈیو کے ذریعے معلوم ہوا کہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے امریکی سفارت خانے کو قبضے میں لے لیا ہے. With the release of the Americans through the International Court of Justice, to the United Nations, and through public and private diplomatic efforts. We are determined to achieve this goal. We hope to do so without bloodshed and without any further danger. The United States government must find some peaceful solution for this problem. They return sharply on. All is عبوری حکومت کے رئیس مہدی بازرگان اور وزیر خارجہ ابراہیم یزدی چاہتے تھے کہ امریکی یرغمالیوں کو آزاد کر دیا جائے اور اپنا استعفیٰ پیش کیا، لیکن امام امریکی یرغمالیوں کو چھوڑنے کے بجائے ان لوگوں کے استعفے کو قبول کر لیا اور شورائے انقلاب کو حکم دیا کہ حکومت کو چلائے. That literally never leaves my mind is the 53 innocent Americans that have been held so long by the kidnappers and international terrorists in Iran, supported by and condoned by the Iranian government. عمده ارزش این عملها این است که از ذهن توده‌های ضعیف مردم در سرتاسر دنیا، مستضعفین جهان در سرتاسر دنیا، حالا که منزوی هستیم جوانهای ما ایستادند و سفارت امریکا را گرفتند و 50 و چند نفر جاسوس ها را گرفتند و نگه داشتند. البته انسانی هم با اونها رفتار کردن اونطوری که به من دائما رسیده این است، خیلی خوب با اینا رفتار کردن و اخلاق اسلامی هم همینه. ایران کے مسلم طالب علموں کے ذریعے امریکیوں کو یرغمال منانے والا منظر امریکی سماج کے لیے بڑا ہی پرہول منظر تھا. ساتھ ساتھ عالمی میڈیا سے ساری دنیا میں نشر ہونے والے ان یرغمالیوں کے مسلسل انٹرویوز جیمی کارٹر کے حکومت کی سیاسی حیثیت کو کافی دھچکا پہنچا رہے تھے. The people of Iran are asking that the ex-Shah of Iran be returned to Iran for judgment. In exchange for this, the American hostages will be released. He is accused of murder and brutal torture of human beings, of having prisons and secret police that rival Hitler's Germany. These Muslim students should not be considered as being terrorists or barbarians. If they were, they would have killed all the American diplomats and burned the American embassy compound when their demands were not met. امام خمینی نے حکم دیا کہ صرف سیاہ فام یرغمالی اور وہ عورتیں جو جاسوسی میں سرگرم نہیں تھیں آزاد کر دی جائے، اور امام خمینی کے فرزند احمد آقا امام خمینی کے حکم کے مطابق ان یرغمالیوں کو ہوائی اڈے تک چھوڑنے آئے. امام خمینی کے اس برتاؤ نے جیمی کارٹر کی حکومت کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی. امریکی میڈیا نے امام خمینی پر کالوں اور گوروں میں امتیازی برتاؤ کا الزام لگایا. امریکہ کے سیاہ نام معاشرے میں امام خمینی کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی تھی. لحظه اخیراً شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفته است که کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند.
اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل اون چیزهایی که شما میخواهید راوی شیوه نیستند، اینجا شما اسمش وحشی میذارید بگذارید. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی ترین رژیم ها چی است، من گمانم این است که بین ملت ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع هست که امریکا. امریکہ میں انتخابات نزدیک تھے اور کارٹر کی پوزیشن اپنے حریف ریگن کے سامنے متزلزل ہو رہی تھی۔ امریکہ کی برسر اقتدار حکومت نے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے سازش رچی کہ شاید عسکری حملے کر کے یرغمالیوں کو چھڑا سکیں۔ Consulates in the United States are to be closed immediately. All Iranian diplomatic and consular officials have been declared persona non grata and must leave this country by midnight tomorrow. Second, the Secretary of the Treasury will put into effect official sanctions prohibiting exports from the United States to Iran in accordance with the sanctions approved by 10 members of the United Nations Security Council on January 13th. کافی تعداد میں دنیا کے مختلف ملکوں کے نمائندے مشکل کو حل کرنے کے لیے ایران آئے۔ یو کے سیکرٹری کورک وائٹ نے کافی کوشش کی کہ امریکی یرغمالی آزاد ہو جائیں، لیکن امام خمینی نے ساری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ان سارے نمائندوں میں سے صرف پوپ کیتھولک کے نمائندے سے ہی ملاقات کی۔ Éminence, je suis un peu ému d'être ici pour la deuxième fois, une fois à Téhéran dans votre logement occasionnel, maintenant ici dans votre maison. من اگر در این موقع حساس مقامات دیگر تقاضای ملاقات کرده بودند برای این موضوع نمیپذیرفتم، لکن مقام روحانیت ملت مسیح و پاپ اعظم احترامی دارند که ما پذیرفتیم. فرضاً که آقای کارتر بتواند نظامی بیارد اینجا با اینکه نمیتوند همچی کاری بکنه، دخالت نظامی بکنه نمیتوند بکنه. فرض میکنیم که خیر تفاهم کنند این ابرقدرت ها که به ایران نظامی بفرستند. ما 35 میلیون جمعیت داریم که اینها بسیاریشون بسیار زیادشون آرزوی شهادت میکنن. ما با این 35 میلیون به میدان میریم، بعد که ما هممون شهید شدیم خودتون با ایران هر کاری میخواین بکنیم. از این ما نمیترسیم، ما مرد جنگی، ما مرد مبارزه هستیم. 25 اپریل سن 1980 کو امریکہ کی فضائی فوج کا ایک ٹولہ C-130 کے 6 جہازوں کے ساتھ ایران کی فضائی سرحدوں کو توڑتا ہوا ایران کی سرزمین میں در آیا۔ ایرانی راڈر ان جہازوں کو نہیں پکڑ سکے، یہاں تک وہ صحرائے طبس تک پہنچ گئے اور طبس میں پرانے ہوائی اڈے پر اترنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جس کی انہیں کوئی امید بھی نہیں تھی۔ ماہرین موسمیات نے اس دن یعنی 25 اپریل کو فضا کے صاف رہنے کی خبر دی، لیکن جو حادثہ ہوا اس سے امریکہ حیران رہ گیا۔ ایک شدید طوفان اٹھا جس نے 1 گھنٹے تک پورے صحرا کا احاطہ کر لیا۔ اس کی وجہ سے 2 ہوائی جہاز آپس میں ٹکرا گئے اور جب طوفان تھما تو بچے کچے امریکیوں نے 2 جلے ہوئے جہاز کے ٹکڑوں اور امریکی فوجیوں کی بھنی ہوئی لاشوں کو چھوڑ کر فرار کو قرار میں ترجیح دی۔
کارٹر کی دوبارہ صدر بننے کی آرزو اس ہوائی جہاز آپریشن کی ناکامی کے ساتھ برباد ہو گئی اور اس کے بعد سے یرغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے سیاسی راہ حل تلاش کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تل ابیب نے بھی اپنے طور پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مناظم بیگن اور اسحاق شامیر کے ذریعے اس امریکی آپریشن کی شکست پر تعزیت پیش کی، لیکن انور سادات عربی دنیا کا تنہا صدر تھا کہ جو اس ہوائی شکست سے مایوس نہیں ہوا اور امریکیوں کو دعوت دی کہ دوبارہ کوشش کریں اور ان لوگوں کو اگلے آپریشن کے لیے مصر کی زمین پر اترنے کی اجازت دے دی۔ اینکه دولت مصر دعوت میکند اعراب را به اینکه مجتمع بشید در خلاف ایران، ایران را مقصود شد. ایران خطر است، ایران برای اونا خطر است یا اسلام؟ ایرانی پارلیمنٹ نے یرغمالیوں کی آزادی کے لیے 4 شرطیں رکھیں۔ پہلی، ایران کے تمام ضبط شدہ اموال و املاک کو لوٹانا۔ دوسری، امریکہ کی طرف سے ایران پر لگائے گئے الزامات کی تردید۔ تیسری، شاہ کے تمام اموال کی واپسی۔ اور چوتھے، ایران کی اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت نہ کرنے کی یقین دہائی۔ واشنگٹن میں الجزائر کے سفیر ایران کے منافع کے محافظ کی حیثیت سے ایرانی شرط کو امریکہ تک پہنچانے کے لیے طے کیے گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ایران کی شرطوں کو مان لیا ہے۔ لیکن امام خمینی نے الیکشن ختم ہونے تک یرغمالیوں کی رہائی کی اجازت نہیں دی تاکہ کارٹر حکومت الیکشن میں اس کامیابی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ کارٹر اپنے حریف رونالڈ ریگن کے مقابلے میں ہار گیا اور آخرکار 444 دن کے بعد امریکی یرغمالیوں کی فائل ان کی رہائی کے ساتھ بند ہو گئی۔ The planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free. یرغمالیوں کی آزادی کے 7 دن کے بعد 25 جنوری 1981 کو محمد رضا شاہ پہلوی کے مرنے کی خبر قاہرہ سے عام ہوئی اور اس کے لیے حکومتی پیمانے پر رسمی طور پر تشییع جنازہ کی گئی اور انور سادات خود اس میں موجود تھا۔ مقامات امریکایی هم همین مطلب رو میگن که نه اسلام رو درست نمیدونن. قبلا بگین همین حرف رو میزد، حالا داخل و خارج همین حرف رو میزنن. من نمیدونم که اینها میخوان عروة الوثقی رو حاشیه کنن.
انقلابات اور جنگیں رونما ہوئی. یہ جنگیں آزادی اور استقلال کے لیے اور فوجی بالادستی کے لیے تھی. یہ صدی حوادث سے بھری تھی. 1979 میں ایک انقلاب برپا ہوا کہ جس کے رہبر اور ان کی کامیابی قابل دید اور تعجب خیز تھی. ایران کا انقلاب ایک حکومت کا حکومت کے خلاف تصادم تھا، نہ ہی دو فوج کا ٹکراؤ، بلکہ بے دینوں کے مقابلے میں دیداروں کی عظیم تحریک تھی، جسے علماء دین کے شانہ بشانہ مرجع عالی قدر روح اللہ خمینی کی رہبریت حاصل تھی، جنہوں نے اس انقلاب کو مذہبی رنگ بخشا اور اسے 20ویں صدی کے واحد مذہبی کامیاب انقلاب کا درجہ حاصل کیا۔ اس دور میں اس تاریخ سے پہلے دنیا کا کوئی بھی سیاستداں علماء دین کو لوگوں کے سیاسی رہنما کی شکل میں نہیں دیکھا تھا، خاص کر اس صورت میں جسے امام خمینی نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امام خمینی کی رہبریت کے دوران ایک اہم سوال ذہنوں کو برماتا رہا کہ اس نئی حکومت کی کیفیت اور صورت کیا ہوگی۔ ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم، مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیهما برش حکومت کردن. میخوام یه همچه حکومت اکثریت ملت پیمانها و سرمایه‌های ما برای خدمتگزاری و فداکاری گردید و چیزی از اونچه بر توان و امکان داشتیم فروگذار نکردیم. با امام و ملت خودمان در پیشگاه وجدان و خدا صادقانه بیعت کردیم و مادام که اعتماد و عنایت امام و مردم و کمک خالصانه ایشان با دولت در اجرای وظایف محوله و احراز قدرت لازمه توأم با طرد دخالت‌ها و نابسامانی‌ها ادامه داشته باشد، امیدواریم همون پیمان الهی و وعده پیروزی و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. بات کو نہیں مانتے تھے کہ اسلام کی سیاسی طاقت معاشرے کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ دین بہت اچھا ہے لیکن صرف فردی اعتبار سے۔ شاہ ایران کے بھاگنے کے بعد ایران میں افراتفری مچ گئی، پولیس تھانے اور حکومتی ادارات بند ہو گئے تھے، حکومت کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا، ملازموں نے تمام سرکاری کام چھوڑ دیے اور اس طرح ماحول مکمل پرآشوب ہو چکا تھا اور لوگوں کو ہونے والے واقعات کا بے صبری سے انتظار تھا۔
امام خمینی نے قم کی مقدس سرزمین کو اپنی قیام گاہ بنایا اور پہلی بار مذہب پر استوار کوہ مجریہ اور کوہ قضائیہ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے آیت اللہ طالقانی کی سرپرستی میں ایک انقلابی کمیٹی بنانے کا حکم دیا، جس میں شیخ مرتضی مطہری، ڈاکٹر محمد حسین بہشتی، اکبر ہاشمی رفسنجانی، مہدی عراقی، محمد مفتح، ابو الحسن بنی صدر، صادق قطب زادہ اور دوسرے معمم اور غیر معمم دونوں افراد تھے۔ فروری 1979 میں امام خمینی نے وقتی طور پر ایک عبوری کمیٹی بنانے کا حکم دیا، جس کی ذمہ داری تھی انقلابی کمیٹی سے منظور ہونے والے قوانین کا نافذ کرنا۔ اس وقت کابینہ بنانے کے لیے افراد کا انتخاب ہونے لگا۔ شرط یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی عالم دین نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی مناسب کابینہ نہیں تھی جس کے پاس تجربہ، مناسب افرادی قوت ہو، جنہیں پیش آنے والی تمام مشکلات کا صحیح اندازہ ہو۔ یہ سب دشواریاں تھیں ایک مناسب کابینہ کے سلسلے میں۔ آپ یوں سمجھ لیں، البتہ مثال تو صحیح نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے، کہ قریب افغانستان جیسا حال۔ اس وقت تحریک آزادی، جسے آیت اللہ طالقانی کی حمایت بھی حاصل تھی، ابھر کے سامنے آئی، خاص کر اس لیے بھی کہ اس تحریک کی سربراہی مہندس مہدی بازرگان کر رہے تھے، کہ جو شاہ کے خلاف تحریک آزادی کے اہم رکن کی حیثیت سے مشہور تھے، جو برسوں شہید مطہری، بہشتی اور منتظری کے ساتھ شاہ کے قید خانوں میں رہے۔ اس طرح سے وہ انقلاب کے بعد عبوری حکومت کے موقتی صدر کے طور پر منتخب ہو گئے۔ بازرگان صاحب مسلمان تو تھے ہی، دین کے پابند بھی تھے، اہل عبادت تھے، واقعاً اہل عرفان تھے، لیکن وہ دینی حکومت کو نہیں مانتے تھے۔ امام خمینی نے ان کو وقتی طور پر منتخب کیا تھا، اور ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ایران کے بنیادی قوانین تیار کریں، جسے ہم نے اپنے بنیادی قوانین میں دیکھا، اور تیار کرنے کے بعد اس کا ریفرنڈم پیش کرے۔ در حقیقت وہ احکام کو نافذ کرتے تھے، فیصلے تو انقلابی کمیٹی کرتی تھی۔ ہم میں سے کچھ افراد انقلابی کمیٹی میں تھے اور ملک کے اہم فیصلے ہم لیتے تھے، اور بازرگان ان فیصلوں کو جو انقلابی کمیٹی لیتی تھی اسے نافذ کرتے۔ ایک مسلمان کے عنوان سے ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن حکومت کی نوعیت میں ہم ان سے اختلاف نظر رکھتے تھے۔ آقای اصفهانی وزیر کار، عرض کنم آقای رجایی که قبلا خدمتتون نرسیدن، آموزش پرورش، عرض کنم آقای دکتر حبیبی، آقای مهندس صحابی. اعتماد شما به دولت و پذیرش و محبت